بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ کی سچی کہانی۔ گاؤں میں عبداللہ نام کا ایک نیک دل تاجر رہتا تھا۔ اللہ نے اسے خوب رزق دیا تھا۔ اس کا اصول تھا کہ گاؤں کا کوئی غریب یا محتاج اس کے در سے خالی نہ لوٹے۔ آہستہ آہستہ اس کی سخاوت کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔ اب نہ صرف اس کے گاؤں کے بلکہ آس پاس کے بستیوں کے لوگ بھی اس کے گھر کے باہر چکر لگایا کرتے، بس اس کا انتظار کرتے کہ وہ آئیں اور سب کی مدد کریں۔ لیکن بیوی کو یہ سب پسند نہ تھا۔ ایک دن وہ بولی، عبداللہ تم یوں ہی دھن لٹاتے رہے تو ایک دن ہم بھی انہی کی طرح بھوکے ننگے ہو جائیں گے۔ کم سے کم اپنے جیسے لوگوں تک ہی مدد محدود رکھو۔ عبداللہ نے مسکرا کر کہا، بیوی مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن میرا رب نہ پوچھے کہ میں نے دوسروں کی مدد کیوں نہیں کی جب اس نے مجھے دیا تھا۔ بیوی نے سخت لہجے میں کہا، اس رفتار سے تو جلد ہی ہم بھی محتاج ہو جائیں گے۔ عبداللہ خاموش ہو گیا، مگر دل ہی دل میں دعا کی، اے اللہ مجھے نیکی کرنے کی توفیق دے اور تیرا دیا کبھی بند نہ ہو۔ وقت گزرتا گیا۔ عبداللہ پہلے سے زیادہ خرچ کرنے لگا، یہاں تک کہ ایک دن اس کی جیب خالی ہو گئی تو دکان بند کرنی پڑی اور گھر میں فاقے ہونے لگے۔ ایک دن اس نے سوچا، شاید بیوی صحیح کہہ رہی تھی، اگر میں اتنا نہ خرچ کرتا تو آج یہ حال میں نہ ہوتا۔ لیکن فوراً خود کو لوٹ کا نیکی پر کبھی افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آج میرے پاس ایک روپیہ بھی ہوتا تو میں وہ بھی کسی غریب کو دے دیتا۔ غربت آ گئی مگر عبداللہ نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے بکریاں چرانے کا کام شروع کر دیا۔ بیوی دن رات طعنے دیتی، ہم بھی انہی کے جیسے ہو گئے جس پر تم ترس کھاتے تھے۔ عبداللہ مسکرا کر کہتا، بیوی ہمارے پاس صحت تو ہے، یہ پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ بیوی تنظر یہ ہنس پڑی، مجھے پیسوں سے غرض ہے، جا کے مجھ کو کما کر لاؤ ورنہ میں گھر چھوڑ دوں گی۔ عبداللہ نے برا نہ مانا، جانتا تھا کہ وہ عیش و آرام کی عادت ہے، خود اسے بچپن میں تکلیف کا سامنا پڑا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ دوسروں کا درد سمجھتا تھا۔ ایک دن بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک جنگل میں آگ لگ گئی۔ اس نے دور سے ایک چھوٹی سے سپانی کو آگ میں پھنسے دیکھا، دل میں رحم آ گیا۔ جان پر کھیل کر آگ میں کودا اور اسے نکالا۔
حیرت کی بات یہ ہے کہ ساپنی نے انسانوں کی طرح بات کی، میں کوئی عام نہیں، جنات کا بادشاہ کی بیٹی ہوں، تم نے میری جان بچائی ہے، اس کا بدلہ ضرور دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ عبداللہ کو اپنے باپ کے محل لے گئی۔ بادشاہ جنات نے کہا، ہم تمہیں ایک نایاب تخت دیتے ہیں، آج سے تم جانوروں کی زبان سمجھ سکو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم یہ راز کسی کو نہ بتانا، ورنہ تمہاری موت یقینی ہے۔ جب عبداللہ نے رضامندی ظاہر کی تو بادشاہ جنات اس کے قریب آیا، اس کے دونوں کانوں میں ہلکی سی پھونک ماری اور بولا، اب تم جانوروں کی زبان سمجھ سکتے ہو، تمہیں ایسی باتیں سننے کو ملے گی جو کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں، مگر یاد رکھنا، کبھی ظاہر نہ کرنا کہ تم ان کی باتیں سمجھتے ہو، ورنہ وہ تم سے ڈر جائیں گے اور نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، یہ راز اپنے دل میں رکھنا۔ یہ کہہ کر اچانک سب منظر غائب ہو گیا۔ عبداللہ نے پلک جھپکی تو وہ پھر سے اپنی بکریوں کے پاس کھڑا تھا، نہ محل تھا، نہ جنات، نہ بادشاہ۔ سوچنے لگا، شاید یہ سب خواب تھا، لیکن بڑا مزیدار خواب تھا۔ گھر واپس آتے ہوئے وہ ایک بڑی جھیل کے پاس سے گزرا ہوا اس نے دو خوبصورت مچھلیاں اچھلتے اور کھیلتے دیکھی۔ ایک نے دوسروں سے کہا، اگر جھیل کے بیچ میں وہ صندوق نہ ہوتا تو میں وہ بڑی مچھلی ہمیں کب کی کھا چکی ہوتی ہے۔ جواب دیا، یہ صندوق تو صدیوں آنا لگتا ہے، پتہ نہیں کب سے یہاں پڑا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ کو یقین ہو گیا کہ جنات کی شہزادی والی بات سچ تھی۔ اس کے دل میں تجسس جاگا، صندوق میں کیا ہے؟ وہ فوراً جھیل میں کودا اور نیچے پہنچا۔ وہاں واقعی ایک بھاری پرانا صندوق تھا جس پر زنگ لگا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ اسے کھینچ کر کنارے تک لایا، پھر سوچا، اب اس کو چابی کی ضرورت نہیں۔ ایک بڑا پتھر اٹھا کر زور سے مارا، تالا ٹوٹ گیا۔ جب صندوق کھولا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اندر لال جواہرات اور ہیرے چمک رہے تھے۔ عبداللہ نے اتنے ہی نکالا جتنا ضرورت تھا اور باقی صندوق کو قریب ہی کھود کر زمین میں چھپا دیا۔ گھر پہنچ کر بیوی سے کہا، بیوی، آج مجھے ایک خزانہ ملا ہے جس میں سے اتنا لایا ہوں جو ہمارے لیے کافی ہے۔ بیوی فوراً بولی، یہ خزانہ کہاں سے ملا؟ عبداللہ کو بادشاہ جنات کی ہدایت یاد آ گئی، اس لیے خاموش ہو گیا۔ بیوی نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، چھوڑو یہ بات، بس امید ہے کہ اس بار عقل سے کام لوگے اور مال سنبھال کے رکھو گے۔ عبداللہ نے نرمی سے جواب دیا، میں نے ہمیشہ
غریبوں کا حق دیا اور اللہ نے مجھے اس کا کئی گنا لوٹا دیا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ آسمان پر ایک عادل رب ہے؟ بیوی نے کہا، یقین ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف تمہاری قسمت تھی۔ اس بار میں گھر کے باہر کسی فقیر کو کھڑا نہیں دیکھنا چاہتی۔ قسمت بار بار نہیں آتی اور میں تمہارے خرچ کا حساب رکھوں گی۔ عبداللہ کو وہ بیوی کی ناشکری پر دکھ ہوا۔ دل ہی دل میں کہا، اللہ میرے صبر اور میرا ایمان کا امتحان لے رہا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب غریبوں کو اپنے گھر بلانے کے بجائے ان کے لیے ایک پناہ گاہ بنائے گا جہاں وہ کھانا کھا سکیں اور ضرورت کا سامان لے سکے گا۔ اگلی صبح بیوی کو کچھ بتائے بغیر وہ پھر جھیل پر گیا، سارا خزانہ نکالا۔ گاؤں میں ایک بڑی سی زمین خریدی، اس پر غریبوں کے لیے پکا سرائے اور باورچی خانہ بنایا۔ اس نے نیک اور دیا تدار لوگوں کو وہاں کا ذمہ دار مقرر کیا۔ اب نہ صرف لوگ آ کر اپنا پیٹ بھرتے بلکہ بہت سے لوگ وہاں کام بھی کرنے لگے۔ سرائے کے اس پاس کھیت آباد ہوئی، مزدوری روزگار پانے لگے اور کئی خاندان خوشحال ہو گئے۔ ایک دن عبداللہ اپنی بیوی کے ساتھ بیوی کے مائکے جا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک چرخدار گاڑی میں بیٹھے تھے جسے وہ خچر کھینچ رہے تھے۔ راستے میں عبداللہ نے سنا کہ ایک خچر دوسرے سے کہہ رہا تھا، ذرا آہستہ چل، اتنی تیزی نہ کر۔ دوسرے خچر نے پوچھا، کیوں بھائی؟ جلدی چلیں گے تو جلدی گھر پہنچ جائیں گے، آرام بھی ملے گا اور مالک نے تازہ گیلا چارہ جو خریدا ہے وہ بھی کھا لیں گے۔ پہلا خچر بولا، بھائی بھوک نے تمہاری عقل مار دی ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ گاڑی میں بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے؟ اگر ہم تیز چلیں گے تو جھٹکے سے گاڑی ہلے گی اور شاید بچہ ضائع ہو جائے۔ ہمارا مالک اس لائق ہے کہ ہم اس کے ساتھ زیادتی کریں، اس نے کبھی ہمارا حق نہیں مارا۔ عبداللہ یہ بات سن کر خوش ہو گیا کیونکہ اسے پہلی بار پتہ چلا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ وہ بیوی کے قریب جھکا اور دھیرے سے کہا، مبارک ہو بیوی، تمہارے پیٹ میں ہمارا بچہ ہے۔ بیوی حیران رہ گئی، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میں نے تو کسی کو نہیں بتایا اور مجھے بھی کچھ دن پہلے ہی علم ہوا ہے۔ عبداللہ نے ہنستے ہوئے کہا، بس محسوس ہو گیا تھا۔ بیوی نے دل ہی دل میں سوچا، یہ آدمی مجھ سے کوئی راز چھپا رہا ہے۔ 1 مہینے پہلے خزانہ ملا تھا مگر نہیں بتایا کہاں سے، اور کئی بار ایسی باتیں کہتا ہے جو شروع میں ناقابل یقین لگتی ہے مگر بعد میں سچ نکلتی ہے۔ اب سے میں اسے غور سے دیکھوں گی۔ کچھ دن بعد ایک آدمی عبداللہ کے پاس آیا اور کہا، میرے پاس لیموں اور
کی بڑی کھیت ہے، لیکن ابھی خبر ملی ہے کہ بیٹی بیمار ہے، جلدی واپس جانا ہے تو تم یہ سارا مال آدھی قیمت پر لے لو۔ عبداللہ نے خزانے سے بچا ہوا سارا پیسہ نکال کر دے دیا۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے ہی انسان کو بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔